بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کی حرص کرو جو تم کو نفع پہنچانے والے ہیں۔ مقصد یہ کہ وہ اعمال اور وہ افعال جو آخرت میں نفع کا سبب بن سکتے ہیں ان کے اندر حرص کرو۔ دیکھیے، ویسے تو حرص بری چیز ہے اور اس سے منع فرمایا گیا کہ مال کی حرص، دنیا کی حرص، شہرت کی حرص، نام و نمود کی حرص، دولت کی حرص مت کرو، اور انسان کے لیے یہ بہت بڑا عیب ہے کہ وہ ان چیزوں کی حرص کرے، بلکہ ان تمام چیزوں میں قناعت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ ان میں سے جو کچھ تمہیں جائز طریقے سے کوشش کرنے کے نتیجے میں مل رہا ہے اس پر قناعت کرو اور یہ سمجھو کہ میرے لیے یہی بہتر تھا۔ مزید کی حرص کرنا کہ مجھے اور زیادہ مل جائے یہ درست نہیں، اور اس حرص سے بچو، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی ساری خواہشات کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ کار دنیا کسے تمام نہ کرو۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں، بلکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ 2 مل جائیں، اور جب 2 مل جائیں گی تو پھر خواہش کرے گا کہ 3 ہو جائیں، اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، دنیا کے اندر کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھرے گی۔ البتہ ایک چیز ہے جو اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، وہ ہے قناعت، یعنی جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال طریقے سے دے دیا ہے اس پر قناعت کر لے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اس کے سوا پیٹ بھرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا دنیا کی چیزوں میں حرص کرنا برا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دین کے کاموں میں، اچھے اعمال میں، عبادات میں حرص کرنا اچھی چیز ہے۔ مثلا کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ حرص کرنا کہ میں بھی یہ نیک کام کروں، یا فلاں شخص کو دین کی نعمت حاصل ہے، مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے، ایسی حرص مطلوب ہے اور محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کاموں کی حرص کرو جو آخرت میں نفع دینے والی ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور آپس میں مسابقت کرو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نیکیوں میں بڑے حریص تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے، اور اگر اس کے دفن میں بھی شریک رہے تو اس کو 2 قرات ملتے ہیں۔ قرات اس زمانے میں سونے کا ایک مخصوص وزن ہوتا تھا۔ آپ نے سمجھانے کے لیے قرات کا لفظ بیان فرما دیا، پھر خود ہی فرمایا کہ آخرت کا وہ قرات احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ مطلب یہ تھا قرات سے دنیا والا قرات مت سمجھ لینا، بلکہ آخرت والا قرات مراد ہے جو اپنی عظمت شان کے لحاظ سے احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور یہ بھی اس اجر کا پورا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ پورا بیان تو انسان کی قدرت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی لغت اس کے بیان کے لیے ناکافی ہے۔ اس واسطے یہ الفاظ استعمال فرمائے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا واقعتاً آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود یہ حدیث سنی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا افسوس، ہم نے اب تک بہت سے قرات ضائع کر دیے، اگر پہلے سے حدیث سنی ہوتی تو ایسے مواقع کبھی ضائع نہ کرتے۔ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہی حال تھا کہ وہ اس بات کی حریص رکھتے تھے کہ کسی طرح کوئی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے۔ ہم اور آپ
वाज़ों में सुनते रहते हैं कि फ़लाँ अमल का ये सवाब है, फ़लाँ अमल का ये सवाब है, ये दर हकीकत इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि हमारे दिलों में इन अमाल को अंजाम देने की हिर्स पैदा हो। फजीलत वाले आमाल नवाफिल मुस्तजाब अगरचा फ़र्ज वाजिब नहीं हैं, लेकिन एक मुसलमान के दिल में इनकी हिर्स होनी चाहिए कि वो हमें हासिल हो जाएं। जिन लोगों को अल्लाह ताला की दीन की हिर्स अता फरमाते हैं तो उनका ये हाल हो जाता है कि वो हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह कोई नेकी हमारे नामा या माल में बढ़ जाए। हदीस शरीफ में है कि एक मरतबा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दावत में तशरीफ ले जा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी साथ थी। पैदल सफ़र था, रास्ते में एक जंगल और मैदान पड़ता था और बेपर्दगी का एहतमाल नहीं था, इसलिए कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि ए आयशा, क्या मेरे साथ दौड़ लगाओगी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हाँ, दौड़ लगाऊंगी। इस दौड़ लगाने से एक तरफ तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दिलजोई मकसूद थी और दूसरी तरफ उम्मत को ये तालीम देनी थी कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग और नेक होकर एक कोने में बैठ जाना भी अच्छी बात नहीं है, बल्कि दुनिया में आदमियों की तरह और इंसानों की तरह रहना चाहिए। और एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ 2 मरतबा दौड़ लगाई। एक मरतबा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए और दूसरी मरतबा जब दौड़ लगाई तो चूंकि उस वक्त आपका जिस्म निस्बतन भारी हो गया था, इसलिए मैं आगे निकल गई और आप पीछे रह गए। उस वक्त आपने फरमाया, यानी दोनों बराबर हो गए, एक मरतबा तुम जीत गई और एक मरतबा मैं जीत गया। अब देखिए कि बुजुर्गान दीन इस सुन्नत पर किस तरह अमल करने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। एक मरतबा हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह भवन से कुछ फासले पर एक गांव में दावत में तशरीफ ले जा रहे थे और अहलिया मोहतरमा साथ थी। जंगल का पैदल सफर था, कोई और शख्स भी साथ नहीं था। जब जंगल के दरमियान पहुंचे तो ख्याल आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक हो गई, लेकिन अहलिया के साथ दौड़ लगाने की सुन्नत अभी तक अमल का मौका नहीं मिला। आज मौका है कि इस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। चुनाचा उस वक्त आपने दौड़ लगाकर उस सुन्नत पर भी अमल कर लिया। अब जाहिर है कि दौड़ लगाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए दौड़ लगाई। ये है इत्तिबा सुन्नत की हिर्स, नेक कामों की हिर्स, अजर सवाब हासिल करने की हिर्स। अल्लाह ताला हम सब के अंदर ये हिर्स पैदा फरमा दे। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आदमी के दिल में एक नेक काम करने का शौक पैदा हुआ और दिल चाहा कि फलां शख्स ये इबादत करता है, मैं भी ये इबादत अंजाम दूं, लेकिन साथ ही ये ख्याल भी आया कि ये इबादत और नेक काम हमारे बस में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो ये बड़े लोगों का काम है। तो जब इस किस्म का ख्याल दिल में पैदा हो तो उस वक्त क्या करें? इसके लिए हदीस के अगले जुमले में इरशाद फरमाया, यानी ऐसे वक्त में मायूस और आजिज होकर न बैठ जाएं कि मुझसे ये इबादत हो ही नहीं सकती, बल्कि अल्लाह ताला से मदद तलब करें और कहिए कि या अल्लाह, ये काम मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन आपकी कुदरत में है, आप ही मुझे इस नेक काम की तौफीक अता फरमा दें और उसके करने की हिम्मत अता फरमा दें। मसलन नेक लोगों के बारे में सुना कि वो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ा करते थे और रात को अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। तो अब दिल में शौक पैदा हुआ कि मुझे भी रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन ये ख्याल भी आया कि रात को उठकर तहज्जुद पढ़ना मेरे बस में नहीं है, चलो छोड़ो, और मायूस होकर बैठ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से कहिए कि या अल्लाह, मेरी आंख नहीं खुलती, मेरी नींद पूरी नहीं होती, या अल्लाह तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए और इसकी फजीलत अता फरमा दीजिए। क्योंकि जब अल्लाह ताला से दुआ करेगा और तौफीक मांगेगा तो फिर दो हाल से खाली नहीं जा, या तो वाक़अतन अल्लाह ताला इस अमल की तौफीक अता फरमा देंगे, और अगर इस अमल की तौफीक हासिल ना हुई तो यकीनन इस नेक अमल का सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल हो जाएगा। इसकी दलील ये है कि हदीस शरीफ में है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला से शहादत तलब करे
اور یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، اگرچہ بستر پر ہی اس کا انتقال ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیسی گزری؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم کا معاملہ فرمایا اور مغفرت فرما دی اور استحقاق کے بغیر بڑا درجہ عطا فرما دیا، لیکن جو درجہ میرے سامنے والے مکان میں رہنے والے لوہار کو نصیب ہوا وہ مجھے نہیں مل سکا۔ جب خواب میں دیکھنے والا بیدار ہوا تو اس کی یہ جستجو ہوئی کہ یہ معلوم کروں کہ وہ کون لوہار تھا اور کیا عمل کرتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں گیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی لوہار رہتا تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، اس سامنے والے مکان میں ایک لوہار رہتا تھا اور چند روز پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ چنانچہ یہ لوہار کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے اپنا خواب بیان کیا اور پوچھا کہ تمہارا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھ گیا۔ لوہار کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر ایسی کوئی خاص عبادت تو نہیں کرتا تھا، سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا، البتہ میں نے اس کے اندر دو باتیں دیکھی۔ ایک یہ کہ جب لوہا کوٹنے کے دوران اذان کی آواز اللہ اکبر کان میں پڑتی تو فوراً اپنا کام بند کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنا ہتھوڑا کوٹنے کے لیے اوپر اٹھا لیا ہوتا اور اتنے میں اذان کی آواز آ جاتی تو وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس ہتھوڑے سے چوٹ لگا دوں، بلکہ ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا اور اٹھ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ہمارے سامنے والے مکان میں ایک بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، وہ رات بھر اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ساری رات عبادت کرتے ہیں، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی فراغت عطا فرماتے تو میں بھی عبادت کرتا۔ یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا کہ بس یہی حسرت ہے جس نے ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھا دیا، یہ حسرت نایاب جو بعض اوقات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے جب کسی کے بارے میں سنو کہ فلاں شخص یہ نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کے عمل کے بارے میں دل میں حرص اور حسرت پیدا ہونی چاہیے کہ کاش ہمیں بھی اس نیک کام کرنے کی توفیق مل جاتی۔ حدیث شریف میں آتا کہ بعض صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس کیا یا رسول اللہ، ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی دولت مند اور مالدار ہیں، ان پر ہمیں رشک آتا ہے، اس لیے کہ وہ جسمانی عبادت ہم کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جسمانی عبادت کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں، مثلا صدقہ خیرات کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور ان کے درجات بھی بلند ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا آخرت کے درجات میں وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ہماری اور ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ہم جب اپنے سے بڑے مالدار کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے صدقہ خیرات کرنے پر ہمیں رشک نہیں آتا، بلکہ اس بات پر رشک آتا ہے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس لیے یہ بہت مزے سے زندگی گزار رہا ہے، کاش کہ ہمیں بھی دولت مل جائے تو ہم بھی عیش و آرام سے زندگی گزار لیں۔ یہ ہے سوچ کا فرق۔ بہرحال ان صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس عمل کو پابندی سے کر لو گے تو صدقہ خیرات کرنے والوں سے تمہارا ثواب بڑھ جائے گا، کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی ذکر مالداروں نے بھی شروع کر دیا تو پھر ان صحابہ کرام کا سوال برقرار رہے گا کیونکہ مالدار لوگ پھر ان سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جب تمہیں یہ حرص اور حسرت ہو رہی ہے کہ ہم بھی مالدار ہوتے تو ہم بھی اس طرح صدقہ خیرات کرتے جس طرح یہ مالدار لوگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس حرص کی برکت سے تم کو صدقہ خیرات کا اجر ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ بہرحال کسی نیک کام کے کرنے کی حرص اور ارادہ اور اس کے نہ کر سکنے کی حسرت بھی بڑی نعمت ہے،
اس لیے جب کسی شخص کے بارے میں سنو فلاں شخص یہ نیک کام عمل کرتا ہے تو تم یہ دعا کر لو کہ یا اللہ یہ نیک کام میرے بس سے باہر ہے، آپ ہی اس کام کے کرنے میں میری مدد فرمائیے اور مجھے اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یا تو اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے یا اس نیک کام کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ آگے فرمایا کہ یعنی اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یہ اگر مگر مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و مشیت یہی تھی، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ لفظ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، مثلا کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے تو کہتا ہے کہ اگر فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا لیتا تو یہ بچ جاتا، یا مثلا کسی کے ہاں چوری ہو گئی یا ڈاکہ پڑ گیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر فلاں طریقے سے حفاظت کر لیتا تو چوری نہ ہوتی وغیرہ۔ ایسی باتیں مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی ہونا مقدر تھا، اس لیے ہو گیا، میں اگر 1000 تدبیر کر لیتا تب بھی ایسا ہی ہوتا۔ اس حدیث میں کیا عجیب و غریب تعلیم دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے، آمین۔ یقین رکھیے کہ اس دنیا میں سکون و عافیت، آرام اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ انسان تقدیر پر یقین اور ایمان لے آئے، اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو اس دنیا میں کبھی کوئی غم اور پریشانی نہ آئی ہو یا کبھی کوئی مصیبت اس کے اوپر نہ آئی ہو۔ یہ عالم دنیا دونوں چیزوں سے مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ یہاں کوئی خوشی میں خالص نہیں، کوئی غم خالص نہیں، لہٰذا غم، تکلیف اور پریشانی تو اس دنیا میں ضرور آئے گی۔ اگر ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے یہ چاہو کہ کوئی تکلیف نہ آئے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی پیاری اور محبوب مخلوق ہے، ان کے اوپر بھی تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں اور عام لوگوں سے زیادہ آتی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اور پھر جو شخص انبیاء علیہ السلام سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ تکالیف اور پریشانیاں آئیں گی۔ وہ عالم جہاں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آئے گی وہ عالم جنت ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن اگر ان تکالیف پر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہائے یہ کیوں ہوا، اگر ایسے کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، فلاں وجہ اور سبب کہ ایسا ہو گیا، ایسے سوچنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے حسرت بڑھتی ہے، تکلیف اور صدمہ بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ یہ ساری مصیبتیں میرے مقدر میں رہ گئی تھی وغیرہ، اور وہ مصیبت وبال بن جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی تکلیف ہوئی اور اس شکوے کی وجہ سے آخرت میں بھی اس عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور بعض اوقات ایمان سے بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی یا تکلیف آئے تو یہ سمجھو کہ جو کچھ پیش آیا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے پیش آیا ہے، میں اس کی حکمت کیا جانوں، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت اور مصلحت جانتے ہیں، ایک حقیر کیڑا اس کی حکمت اور مصلحت کو کیا جانے۔ البتہ اس تکلیف پر رونا آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ تکلیف پر رونا نہیں چاہیے، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ تکلیف پر رونا برا نہیں ہے، بشرطیکہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت پر شکوہ نہ ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ان سے ملنے گئے، دیکھا کہ وہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ ان صاحب نے پوچھا کہ حضرت کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھوک لگ رہی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کوئی بچے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے سب بچے روتے ہیں، آپ تو بڑے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ کو میرا رونا دیکھنا ہی مقصود ہو، اس وجہ سے مجھے بھوکا رکھ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو رونا بھی پسند آتا ہے، بشرطیکہ اس کے ساتھ شکوہ شکایت نہ ہو۔ اسی کو صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں تفویض کیا جاتا ہے، یعنی معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا اور یہ کہنا کہ اللہ مجھے ظاہری طور پر تکلیف ہو رہی ہے لیکن فیصلہ آپ کا برحق ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اس یقین کے بعد اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا اور بیماری اور پریشانی کے وقت جو ناقابل برداشت صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی۔
ایک کافر کا عزیز بیمار ہوا، اس نے ڈاکٹر سے علاج کرایا، ڈاکٹر کے علاج کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کافر کے پاس اطمینان حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھے گا کہ ڈاکٹر نے دوا صحیح تجویز نہیں کی، صحیح دیکھ بھال نہیں کی، اس لیے یہ مر گیا۔ اگر علاج صحیح ہوتا تو یہ نہ مرتا، لیکن ایک مسلمان کا عزیز بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے علاج کیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس مسلمان کے پاس اطمینان اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے، وہ یہ کہ اگرچہ اس کی موت کا ظاہری سبب ڈاکٹر کی غفلت ہے، لیکن جو کچھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا ہے، ان کے ارادے سے موت واقع ہوئی ہے۔ اگر ڈاکٹر صحیح دوائی دیتا تب بھی وہ دوا الٹی پڑ جاتی، اور اگر میں اس ڈاکٹر کے علاوہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا تب بھی موت آتی، اس لیے کہ ہونا وہی تھا جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، اس کے دن پورے ہو گئے تھے، اس کو تو جانا تھا، اس لیے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر برحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آگ کا کوئی انگارہ اپنی زبان پر رکھ لوں اور اس کو چاٹوں، یہ عمل مجھے سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایسے واقعے کے بارے میں جو ہو چکا یہ کہوں کہ کاش یہ واقعہ نہ ہوتا، اور کسی ایسی واقعے کے بارے میں جو نہیں ہوا یہ کہوں کہ کاش وہ واقعہ ہو جاتا۔ مقصد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرما دے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یا یہ کہنا کہ ایسا ہو جاتا، یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف ہے۔ ایک مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس تقدیر کے فیصلے پر اس کی دل میں شکایت پیدا نہ ہو اور نہ دل میں اس کی برائی ہو، بلکہ دل و جان سے اس پر راضی رہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح انجام دیا جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس فیصلے پر راضی ہو اور اس فیصلے کو بے چھو طلا تسلیم کرے، یہ نہ کہے کہ یوں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ فرض کریں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو طبیعت کو ناگوار ہے اور وہ غم اور تکلیف کا واقعہ ہے، اب پیش آ چکنے کے بعد یہ کہنا کہ اگر یوں کر لیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، ایسے کہنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ جو واقعہ پیش آیا وہ تو پیش آنا ہی تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر تھی۔ اگر ہزار تدبیر بھی کر لیتے تب بھی وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں تھا، لہٰذا اب فضول یہ باتیں کرنا کہ ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کے منافی ہیں، ایسی باتیں کرنا مومن کا کام نہیں۔ حقیقت میں اگر غور کر کے دیکھا جائے تو انسان کے پاس تقدیر پر راضی ہونے کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے ناراض ہونے سے وہ فیصلہ بدل نہیں سکتا جو غم پیش آیا ہے، تمہاری ناراضگی سے وہ غم دور نہیں ہو سکتا، بلکہ اس ناراضگی سے غم کی شدت اور تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ کہیے گا کہ ہائے ہم نے یہ نہ کر لیا، فلاں تدبیر اختیار نہ کر لی۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ رضا بالفضا میں در حقیقت انسان کو تسلی کا سامنا ہے، اور ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور یہ تقدیر عجیب و غریب عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ اس عقیدے کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے تقدیر کا عقیدہ کسی انسان کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ مثلاً ایک انسان تقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں کچھ نہیں کرتا، یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے اس کی اختیار کرو، اس کے اختیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑو۔ دوسری بات یہ کہ تقدیر کے عقیدے پر عمل کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی واقعہ پیش آ چکا تو ایک مومن کا کام ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے جو تدبیر اختیار کرنی تھی وہ کر لی، اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لہٰذا واقعہ پیش آ چکنے کے بعد اس پر بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ حسرت اور تکلیف کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں تدبیر اختیار کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یہ بات عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔
ان دو انتہاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ اعتدال یہ بتا دی کہ جب تک تقدیر پیش نہیں آئی اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنی سی پوری کوشش کر لو اور احتیاطی تدبیر بھی اختیار کر لو، اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ یہ اتنا سخت طاعون تھا کہ انسان بیٹھے بیٹھے چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ اس طاعون میں ہزارہ صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ آج بھی اردن میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس پورا قبرستان ان صحابہ اکرام کی قبروں سے بھرا ہوا ہے جو اس طاعون میں شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں اور واپس چلے جائیں۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو جو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں وہ اس علاقے کے اندر داخل نہ ہوں، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہیں وہ وہاں سے نہ بھاگیں۔ یہ حدیث سن کر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس حدیث میں آپ کا صاف صاف ارشاد ہے کہ ایسے علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت ایک صحابی غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کے ذریعے موت کا آنا لکھ دیا ہے تو وہ موت آ کر رہے گی، اور اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ جواب میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہتا تو میں اس کو معذور سمجھتا، لیکن آپ تو پوری حقیقت سے آگاہ ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تقدیر سے بھاگ رہا ہوں؟ اور پھر فرمایا کہ ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا اس وقت تک ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا عقیدہ تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ عقیدہ تقدیر کے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرو، چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تقدیر میں ہمارے لیے طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونا لکھا ہے تو اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن اپنی سی تدبیر ہمیں پوری کرنی چاہیے۔